بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہمارا اسلامیات کا پہلا چیپٹر چل رہا ہے، یعنی بنیادی عقائد۔ ٹھیک ہے، چیپٹر کا نام ہے بنیادی عقائد۔ آج ہمارا بہت اہم موضوع شروع ہونے والا ہے، جس کا عنوان ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ یہ لانگ پیسن کے طور پر یہ سوال پچھلے سالوں میں کئی دفعہ آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے آپ اس کو توجہ سے سنیں اور یاد کریں۔ جی، عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ چند اثرات یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ عقیدہ توحید سے انسان کی فکر و عمل اور شخصیت میں نمایاں اور انقلابی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کی فکر، سوچنا اور عمل میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں عقیدہ توحید سے۔ اس طرح شخصیت میں، پرسنالٹی میں کیا نمایاں اور انقلابی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، یعنی پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر ایک ہے عزت نفس۔ عزت نفس کا مطلب ہوتا ہے اپنی عزت کا خیال۔ ٹھیک ہے، جب عقیدہ توحید انسان کے اندر آتا ہے اچھی طرح، تو انسان کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، صرف اللہ سے مانگتا ہے، اس کو اپنی عزت نفس کا خیال آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، عقیدہ توحید انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے، اپنے نفس کی عزت کو معزز رکھنا۔ انسان جب یقین کر لیتا ہے کہ اس کا خالق و مالک اللہ ہے، وہی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ ٹھیک ہے، سرچشمہ ہے یعنی منبع ہے۔ ٹھیک ہے، طاقت، اصل طاقت اسی کے پاس ہے، یعنی اور وہی قادر مطلق ہے، یعنی پوری طرح قادر ہے، 100% قادر ہے۔ تو اس عقیدے کی روشنی میں انسان صرف اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے اور اسی سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا جو رب ہے، ساری طاقت تو اس کے پاس ہے، تو مجھے کسی اور سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب اس کی پیشانی انسانوں یا پتھر کی بے جان مورتیوں کے سامنے جھکنے کی ذلت سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب کسی کے سامنے انسان جھکتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے کسی سے پیسے نہیں مانگتا اور ضروریات نہیں مانگتا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی یہ ایک سجدہ جسے تو بھاری سمجھتا ہے، مشکل سمجھتا ہے، یعنی اللہ کے سامنے جھکنا، اگر تو نے یہ کر لیا تو تجھے ہزاروں سجدوں سے یہ نجات دے دے گا۔ تجھے لوگوں کے سامنے، ہزاروں لوگوں کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا اگر تو اللہ کے سامنے جھک گیا۔ اور دوسرا اثر کیا ہوتا ہے عقیدہ توحید کا؟ انکسار۔ انکسار کا مطلب ہے عاجزی پیدا ہونا۔ ٹھیک ہے، تواضع پیدا ہونا۔ دیکھیے، عقیدہ توحید سے تواضع و انکسار پیدا ہوتا ہے، یعنی عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ عاجزی، انکسار، یہ الٹ ہے تکبر کا، یعنی تکبر ختم ہوتا ہے عقیدہ توحید سے، کیونکہ توحید کا پرستار یہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بے بس ہے۔ اللہ کے سامنے ہم کیا ہیں؟ بے بس ہیں۔ اس کے پاس جو کچھ ہے سب اس کا دیا ہوا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے، وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ اب یہ احساس اس کو تکبر کرنے سے روکتا ہے کہ میں کس چیز پر تکبر کروں۔ اگر اللہ نے مجھے کوئی نعمت دی ہے تو وہ واپس بھی چھین سکتا ہے۔ اللہ نے مجھے علم دیا ہے یا حسن اور جمال دیا ہے یا مجھے تقوی، پرہیزگاری دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ساری چیزیں مجھ سے چھین سکتے ہیں، میرا اپنا کوئی کمال نہیں۔ لہٰذا بندے کے لیے تکبر و غرور کی کوئی گنجائش نہیں، اسے تواضع و انکسار ہی زیب دیتا ہے، یعنی اس کے ساتھ یہی اچھا لگتا ہے کہ وہ تواضع اور انکساری اپنائے۔ عقیدہ توحید کا تیسرا اثر جو انسانی زندگی پر پڑتا ہے وہ ہے وسعت نظر۔ وسعت نظر، انسان کی نظر وسیع ہو جاتی ہے، تنگ نظر نہیں ہوتا بلکہ وسیع النظر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، عقیدہ توحید کا قائل تنگ نظر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس رحمان الرحیم پر ایمان رکھتا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا خالق اور سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب چونکہ ایسے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے اور سب جہانوں کو پالنے والا ہے، لہٰذا اس کی نظر وہ سب کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ وسیع ہو جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے۔ یہ بھی تنگ نظر نہیں ہوتا، کنجوس نہیں ہوتا، یہ بھی ہر ایک کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مہربان ہو جاتا ہے عقیدہ توحید کو، ٹھیک ہے، دل میں اپنانے والا شخص جو ہے۔ اب دیکھیے آگے چلیے، اس کی رحمتوں سے سب فیض یاب ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمتوں سے سب نفع اٹھاتے ہیں۔ اس عقیدے کے نتیجے میں مومن کی ہمدردی، محبت اور خدمت عالمگیر ہو جاتی ہے۔ عالمگیر ہو جاتی ہے یعنی سب کے لیے ہو جاتی ہے۔
پورے عالم کے لیے ہو جاتی ہے، اس کی ہمدردی بھی، اس کی محبت بھی اور اس کی خدمت بھی، اور وہ ساری خلق خدا کی بہتری اور بھلائی کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے۔ خلق خدا ساری مخلوق، صرف انسان نہیں بلکہ اور بھی جو مخلوقات ہیں اس کی بہتری اور بھلائی کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے، یعنی اپنا مقصد بنا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم نے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر 3 اثرات پڑھے ہیں، باقی 3 جو رہ گئے ہیں وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔